ٹھیک، لیکن اگر اسی چیز کو جو آپ بتا رہے ہیں، اگر ہم اس چیز کو آگے لے کر چلیں تو اس چیز کی ایشورٹی یا اس چیز کی انڈورسمنٹ کب آئے گی، کس طرف سے آئے گی کہ یہ جو زائنسٹ مائنڈ سیٹ ہے جو آپریٹ کر رہا ہے تھرو وائٹ ہاؤس، جو آپریٹ کر رہا ہے تھرو ڈونلڈ ٹرمپ، یہ رک سکے گا یا اس کو کوئی روک سکے گا؟ کیونکہ جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں ایونچولی وہ آ کر اسی مائنڈ سیٹ کے اندر رکتی ہے۔ یہ امریکہ بھی کہہ رہا ہے، یہ امریکہ کے جرنلسٹ بھی کہہ رہے ہیں، یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے، لیکن اگر یہ نہیں کوئی بات مان رہا تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ بات نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، اس کے اندر نیتن یاہو کا کوئی کردار نہیں، ہم خود سمجھتے ہیں کہ ایران ایک دہشت گرد ملک ہے اور جس کے اندر لوگ خوش نہیں۔ یہ تمام وہ نیریٹیوز تھے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بیچے، لیکن ایونچولی دنیا کو اندازہ ہو گیا کہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ لیکن اب اس کی گارنٹی کون دے گا، یہ سب سے اہم سوال ہے۔ دیکھو منصور، امریکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک رات کے اندر سپر پاور بنا ہو۔ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ، انسٹیٹیوشنز، یونیورسٹیز، کمپنیز نے بہت ہمارے حد سے زیادہ، جب ہم شعر و شاعری کر رہے تھے نا اسلامی ممالک، وہ اپنے نالج کے اوپر، سائنس کے اوپر کام کر رہے تھے، تو ان کا سپر پاور بننے کا حق بھی بنتا ہے۔ کوشش انہوں نے بہت کی، لیکن اگر آج وہی سپر پاور کی انسٹیٹیوشنز ٹرمپ کو سمجھا رہے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو اور وہ نہیں مان رہا، وہ تو ٹی وی پہ آ کے یہ کہہ نہیں سکتا کہ میرا اپنا موقف نہیں ہے، میں تو نیتن یاہو کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تو اسی ٹائم پہ فارغ ہوگا، وہ تو جھوٹ بولے گا، ضروری بات ہے۔ لیکن اس کو روکا کیسا جا سکتا ہے؟ دیکھو ابھی گریٹر اسرائیل کے لیے آپ کو پتہ ہے تقریباً اسرائیل نے 7 اکتوبر سے لے کے آج تک غزہ اور لبنان میں 42 کلومیٹرز ایکسٹرا آکیوپائی کر چکا ہے۔ یہ گریٹر اسرائیل کی مد میں یہ سیریا، لبنان، غزہ، اس کے بعد ایک ایک کر کے پورا یہ جو ریجن کے ممالک ان سب کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس کو روکنے کا ایک ہی واحد راستہ ہے۔ ابھی پاکستان اور ایران ایک ہو گئے ہیں، کل پاکستان، ایران، سعودی عرب ایک ہو جائیں، پرسوں یو اے ای، بحرین، قطر بھی ایک ہو جائیں۔ اگر کرنا بھی ہے تو ہمیں اپنے ریجن کے اندر اجازت نہیں دینی چاہیے، لیکن ہم کیا کریں؟ ہم بھی بے بس ہیں۔ جب ہمارے بھائی، مسلمان بھائی یو اے ای میں بیٹھ کے سب سے زیادہ اسرائیل کو سپورٹ کریں گے، جب دوسرے بحرین جیسے ملک ڈیوائیڈڈ ہے، دیکھیں یہ تو رول کرتے ہیں ڈیوائیڈ کر کے، جب ہمیں ڈیوائیڈ کر کے ان کی، اب یہ حد دیکھیں کہ ہمارے اپنے بھائی کی سرزمین استعمال کر کے دوسرے بھائی کے اوپر اٹیک کرنے لگے، یا اگر آپ کا بھائی ان کے اوپر فائر کرنا چاہ رہا ہے تو آپ اپنے اینٹی میزائل سسٹم سے ان کی میزائل کو روک دیں۔ تو جب تک یہ حالت ہے تب تک یہ جنگ باقی رہے گی، لیکن انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب ایران کی طرح سارے اسلامی ممالک کھڑے ہوں گے، اور اس دن انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ گریٹر اسرائیل تو کیا، اسرائیل کا خواب بھی تباہ ہوگا انشاءاللہ۔ مجھے لاسٹ بتائیں، عباس اراغچی صاحب فائنانس منسٹر، ان کا جو اس وقت پاکستان کا دورہ چل رہا ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا واقعی میڈیشن کا آغاز ہے یا صرف ابھی ایک میسج ڈیلیوری اور پوزیشن ٹیسٹنگ ہو رہی ہے؟ اس کو کیسے انالائز کر رہے ہیں؟ دیکھیں عباس اراغچی صاحب، ان کا مین پرپز آنے کے پرپز یہ ہے، ایز اے فورن منسٹر ایران کا جو تحریری تجویز ہے وہ اپنے ساتھ لے کے آ گئے۔ ٹھیک ہے، اور یہ تحریری تجویز بہت چھوٹے ٹیم ہے ان کے ساتھ، ایک خود ہیں اور دوسرا یہ جو لیگل ٹیم ہے وہ بیٹھے ہیں۔ وہ یہ تحریری تجویز آج صبح انہوں نے دیا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو۔ یہ وہ موقف ہے ایران کا دوبارہ سر نو جائزہ لیتے ہوئے کہ ہم نے جو ایشوز چل رہے ہیں، جو آپ نے امریکہ کے پیغام ہمیں تہران میں تشریف لا کے ہمیں دی تھی، اس کا جواب ہم اسلام آباد میں آ کے آپ کو دے رہے ہیں۔ اب یہ تجویز امریکنز کے حکام کے پاس پہنچے گی، اگر وہ اتفاق کرتے ہیں تو پھر ہم دوبارہ نیگوشیشن ٹیبل پہ دونوں وفد کے اعلیٰ سطح کو دیکھیں گے، اور اگر یہ نہیں مانتے ایران کی جو تجویز ہے، یا دوبارہ مذاکرات کرنے پڑیں گے یا جنگ کا تسلسل باقی رہے گا۔ تحریری تجویز جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اگر کوئی بیس لائن اس کی، I'm not going into details، لیکن اگر کوئی بیس لائن ہم سمجھ سکیں کہ کیا ہے وہ؟ جی ایک تو آبنائے ہرمز کے بعض گشائی اور اس کے متعلق شرائط ہے۔ ٹھیک ہے، کہ ایران کہہ رہا ہے اگر آپ اس کو کھولنا چاہ رہے ہیں تو بلاکیڈ ہٹا دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ اسی جو اسلام آباد میں پیرلل ہوگا، یہ اس کے اوپر کچھ پیرلل ہوگا، ساتھ میں کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے زبان بند رکھیں، کیونکہ جب آپ کی زبان کھلتی ہے ٹرمپ صاحب، ہمارے اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوتی ہے، اور آپ کی زبان جب بند رہتی ہے تو اسٹریٹ آف ہرمز کھلا رہتا ہے۔ ایک یہ ہوگا۔ دوسرا،
امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے ابھی ایرانی فیگرز بتا رہے ہیں $300 بلین کا نقصان ہے. اس کا ازالہ کون دے گا, اس کا ہرجانہ کون دے گا؟ چلو ہم سیز فائر کریں, ایسا تو نہیں ہوتا ہر 2 دن کے بعد آپ ہمارے اوپر اٹیک کریں, ہرجانہ دیے بغیر ہم سیز فائر کریں, آپ دوبارہ ہمارے اوپر اٹیک کریں. تو یہ ہرجانے کا کیا صورتحال ہوگی؟ اور پھر اگر ہم سے دوسرے شرائط آپ مان رہے ہیں, پابندیوں کا خاتمے کا جو پروسیس ہے وہ بھی کلیئرلی ہمیں سمجھائے. میرا خیال ہے یہ 3 موسٹ امپورٹنٹ ایشوز ہیں جن کے اوپر بات کر کے پھر عباس عراقچی صاحب عمان چلے جائیں گے, مسقط جائیں گے, اور پھر رشیا کے دورہ کر کے اگر اس وقت تک پاکستان کا کوئی امریکن تجویز واپس آتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اسلام آباد واپس آئیں, اور اگر کوئی تجویز نہیں آتا ان کی طرف سے تو یہ واپس تہران تشریف لائیں گے. ماسکو مجتبیٰ خامنہئی کی طبیعت کو لے کر بڑا کچھ اس وقت ہم انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ ماسکو میں ہیں اینڈ آل دیٹ. ان کی طبیعت کیسی ہے سب سے پہلے, اور کیسی صورتحال ہے, کہاں ہیں, وی آر ناٹ کنسرنڈ, لیکن ان کی طبیعت کیسی ہے اور کس طرح وہ آپریٹ کر رہے ہیں, اگر اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ہمیں انفو مل سکے. دیکھیں, ایک تو بہت سیکریسی کے ساتھ مجتبیٰ خامنہئی صاحب, آیت اللہ مجتبیٰ خامنہئی صاحب کو یہ ٹیکل کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں, جیسے خامنہئی صاحب کے بارے میں کہتے تھے یہ بنکر میں چھپایا, یہ مسکو گیا ہوا ہے, وہ تو آفس میں بیٹھا تھا. مجتبیٰ خامنہئی صاحب ایران میں ہیں, زخمی حالت ہے ان کی, یہ اب میں تصدیق کر سکتا ہوں, لیکن وہ عقلی طور پہ اور بالکل ٹھیک ٹھاک ڈیسیجن لے رہے ہیں. بات چیت ہو رہی ہے, ہر چیز ان کے ساتھ ڈسکس ہوتی ہے, اور فائنل ورڈک انہی کا ہی ہوتا ہے. اب ظاہر ہے جب اسی گھر میں ہوں گے تو زخمی حالت میں ہوں گے, ان کی پرستاری کرتے ہوں گے لوگ, تیمارداری کر رہے ہوں گے, لیکن وہ بالکل صحیح سلامت ایران کے اندر موجود ہے اور اس گورنمنٹ اور اس لوگ کو لیڈ کر رہے ہیں. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. حسین باقری, بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا, بہت شکریہ جی, تھینک یو.